عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. السلام عليك أيها العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے 11 محرم الحرام سے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کرتے ہوئے خصائص اہل بیت علم اور حلم کے عنوان سے اپنا سبق پیش کر رہا. خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا میرے اور آپ کے لیے علم کے دروازے کھول دے اور علم کے ساتھ ساتھ زینت علم حلم کی توفیق مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. آل محمد کی بارگاہ سے متمسک ہوتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں آج دہرا دیتا ہوں تاکہ جو افراد 11 محرم سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو پائے تھے انہیں یہ اندازہ ہو کہ کس آیت کو کارنامہ کلام میں تلاوت کیا جا رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے. پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ وہی تو اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے. اور جب اس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا تو کتاب کی آیات کی 2 قسمیں خدا خود بیان کر رہا ہے. منہ آیات محکمات، اس کتاب میں آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، جو اپنے ترجمے کے لیے، اپنے مفہوم کے لیے، اپنے مقصود کے لیے کسی دلیل اور قرینے کی محتاج نہیں ہیں. ہن ام الکتاب، اور ان آیات محکمات کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے مقام پر خود کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کا رأس المال ہیں. کیا مطلب؟ وَأُخَرُ متشابہات. اس کو پہچاننے کے لیے کہ ہن ام الکتاب کیوں کہا گیا، ایک وجہ تو یہ کہ جو انسان اگر کتاب خدا سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو آیات محکمات سے متمسک ہو جائے، اور اگر آیات متشابہات سامنے آ جائیں تو ان کے معانی اور مفاہیم کے لیے رجوع کرے آیات محکمات کی طرف کہ وہ ہیں اصل کتاب. گرچہ اس آیت مجیدہ میں آیات کی 2 قسمیں ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات، لیکن سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، پروردگار نے ارشاد فرمایا حروف مقطعات کے بیان کے ساتھ الف لام را خود یہ حروف مقطعات متشابہات قرآن میں سے ہیں کہ متشابہات کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کے معنی
بغیر آل محمد کا دامن تھامے ہوئے سمجھ میں نہیں آتے، اور ایک وہ کہ جن کے معنی ہو سکتے ہی نہیں، جو کوڈ ورڈز ہیں خدا اور مصطفیٰ کے درمیان، الف لام را۔ کتاب احکمت آیاتہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 1 نے ساری آیتوں کو محکم قرار دے دیا۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیت کا آخری حصہ۔ پہلی بات تو واضح ہو جائے کہ اس آیت کے پہلے مرحلے میں پروردگار نے ساری آیات قرآن کو محکمات قرار دے دیا، اور پھر فرمایا کہ ثم فصلت، اس کے بعد تفصیل آیات جو ہیں من لدن حکیم خبیر، یہ ہیں اس حکیم کی طرف سے جو باخبر ہے۔ تو گویا سورہ ہود کی آیت نے آیات محکمات سارے قرآن کو کہہ دیا۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 تو الگ بات کر رہی ہے۔ اور اب آئیے دوسرا مقام سورہ ہود کے علاوہ، سورہ مبارکہ الزمر، آیت نمبر 23۔ اللہ نزل احسن الحدیث متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخافون ربہم۔ پروردگار نے اس سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمائے، اللہ نزل، اللہ نے نازل کیا، احسن الحدیث، ایسی کتاب کو جو ہے احسن حدیث، متشابہن، ساری کے ساری کتاب متشابہ ہے، مثانیہ، اور ساری کے ساری آیات کتاب خدا کی وہ ریپیٹڈ ہیں، مثانیہ، تکرار کے ساتھ ہیں۔ اب دو مرحلے الگ الگ ہو گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت کہتی ہے کہ آیات کی 2 قسمیں ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 کہتی ہے کہ ساری آیات ایک قسم کی ہیں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 کہتی ہے کہ ساری آیات قرآن دوسری قسم کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہے مشکل منزل، آسان نہیں ہے۔ ساری آیات محکمات ہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ ساری آیات متشابہات ہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن کی کون سی بات مانی جائے؟ آیا ساری آیات کو محکمات کہہ دیں تو صحیح ہے، یا ساری آیات کو متشابہات کہہ دیں تو صحیح ہے، یا سورہ آل عمران کی بات مان لیں تو صحیح ہے؟ تو آئیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ان دونوں آیتوں کے ترجمے پھر غور کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں پروردگار عالم نے الف لام را کے ساتھ جو بات بیان کی، یہ کتاب احکمت آیاتہ، ساری کی ساری کتاب کی آیتیں محکم ہیں، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، لوح محفوظ کے لحاظ سے ساری آیات محکم ہیں، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، اور لوح محفوظ پر محفوظ کیے جانے کے اعتبار سے۔ کوئی آیت کمزور نہیں ہے، کوئی آیت ناقص نہیں ہے، کوئی آیت بیمار نہیں ہے، یہ ساری آیتیں مضبوط ہیں۔ تو یہاں محکم کے معنی کچھ اور ہو گئے۔ لفظ کو سمجھنے میں سورہ آل عمران سے ہٹ کر یہاں پر آئیے تو ساری آیات محکمات ہیں۔ آپ بتائیے الف لام میم کیا محکم نہیں ہے؟ الف لام را کیا محکم نہیں ہے؟ کاف ہا یا عین صاد کیا محکم نہیں ہے؟ کیا اس میں فصاحت نہیں ہے؟ کیا بلاغت نہیں ہے؟ کیا کمزوری ہے؟ کمزوری دور ہو جاتی ہے
جب ان حروف مقطعات کو جوڑ کے پڑھا جاتا ہے تکرر کے الفاظ کو الگ کرتے ہوئے کہ صراط علی حق نمسکہ، جو عبارت بنائی ہے علماء نے، یہ بھی ایک لطائف ہیں پروردگار کی طرف سے کہ سارے حروف مقطعات کو جمع کر کے 29 کے اعتبار سے جب کوئی با معنی جملہ بنا تو یہی بنا کہ علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی اور جڑے نہ جڑے، ہم جڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب لوح محفوظ کے اعتبار سے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ساری کے ساری آیات قرآن مجید محکمات ہیں۔ اب سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں 2 مرتبہ قرآن کو حدیث کہا ہے۔ ویسے تو آپ جانتے کہ قرآن واقعاً حدیث ہے، قرآن واقعاً حدیث ہے، اس لیے کہ اگر حدیث کہتے ہیں پیغمبر ختمی مرتبت کی زبان مقدس سے نکلنے والے کلمات کو، تو قرآن کو خدا سے نہیں لیا ہے، مصطفیٰ سے لیا۔ اب اگر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنی کتاب خود نہیں دی ہے، وہ چاہتا تو آسمان سے لٹکا دیتا، وہ چاہتا تو آپ کے لیے پہاڑوں پہ اتار دیتا، وہ چاہتا تو آپ کی مسجدوں میں، آپ کے گھروں میں خدا کوریئر کے ذریعے بھجوا دیتا۔ ہر آدمی اٹھتا صبح صبح کتاب خدا گیٹ پہ مل جاتی اسے۔ ویسے تو خیر کھانے کی چیز ہو تو الگ بات ہے، پڑھنے کی چیز کس کو سمجھ میں آتی ہے سوائے صاحبان ذوق کے؟ ذوق علم کا الگ ہے، ذائقے کا ذوق الگ ہے۔ خدا نے کتاب اپنی نازل کی تو اللہ نے اپنے حبیب کا انتخاب کیا قلب مصطفیٰ، قلب ختمی مرتبت پر۔ اب یہ حدیث اگر نہ کہی جائے تو کسے حدیث کہیں گے؟ پھر یہ پیغمبر کی امانت تھی کہ آپ نے اس حدیث کو قرآن کہہ دیا، ورنہ لفظ قرآن کا ترجمہ ہے پڑھی جانے والی کتاب، جو زیادہ پڑھی جائے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے نازل کیا بہترین حدیث کو شکل کتاب میں، متشابہن، ایسی کتاب ہے کہ جو بہترین حدیث اس لیے باوجود اس کے کہ اس کے سارے مضامین ہم رنگ ہیں، متشابہ، ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں۔ توحید کی بات تو پورے قرآن میں، شرک کی بات کہیں نہیں ملے گی، کہیں دعوت شرک نہیں، سب جگہ دعوت توحید ہے، ہر جگہ اطاعت انبیاء ہے، کہیں معصیت انبیاء نہ ملے گا، ہر جگہ ولایت آل محمد ہے، کہیں معصیت آل محمد نہ ملے گا۔ متشابہ یعنی ایک دوسرے سے شباہت رکھنے والے پیغامات پر مشتمل کتاب خدا ہے، مثانیہ۔ اور اس میں پروردگار نے تکرار فرمائی ہے۔ مثانیہ آپ تو جانتے ہیں، کسی اور سورے کے لحاظ سے آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، عجیب اتفاق ہے، مسافر ہو یا مقیم ہو، نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے، سورہ فاتحہ سے جان چھوٹتی ہی نہیں، اور وہ بھی 2 مرتبہ۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی مختصر واجب نماز میں آپ کہیں کہ 1 مرتبہ الحمد کافی ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز اگر ہے تو ہر رکعت میں الحمد پڑھی جائے گی۔ تو مثانیہ، تکرار، پورے قرآن میں حضرت نوح کا واقعہ تکرار، حضرت آدم کا واقعہ تکرار، حضرت موسیٰ کا واقعہ تکرار۔ اور اس تکرار میں کیا کردار ہے؟
کہ پڑھے جائیے مگر احسن حدیث ہے، نہ پڑھنے والا بور ہوتا ہے نہ سننے والا بور ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب اس آیت کا ترجمہ کرتے کرتے ہم نے دونوں باتیں مکمل کر دی. محکمات اور متشابہات کے گرچہ 12 معنی ہیں، اور چونکہ 12 کو ماننے والے ہیں تو 12 سن کر تو آپ نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلیے 12 ہی ہیں، 1200 تو نہیں ہے. محکمات متشابہات. اور اس آیت کو اب یہاں روکتے ہوئے اپنے عنوان سے متصل ہوتے ہوئے کل آپ کی خدمت میں امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے علم کی بات کو پہنچایا. امام حسن نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ کا مدرسہ کون سا ہے؟ آپ کا معلم کون ہے؟ آپ کا استاد کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو امام کا استاد ڈھونڈے اسے امام کا استاد ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عقل کا ڈاکٹر ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ تلاش کرے کہ بیماری کہاں پر ہے. اس لیے کہ جسے خدا اپنی بارگاہ سے پڑھا کر بھیجتا ہے، یہ خدا کا نظام ہے. خدا والے پڑھانے کے لیے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں آتے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے حبیب بھی معلم تھے، اور اللہ کے حبیب کے بعد جو آپ کی آل طاہرہ وہ بھی معلم ہیں. تو امام حسن مجتبی آغوش مادر سے یا گہوارے سے لوح محفوظ کی تلاوت کرنے والے، لعاب دہن ختمی مرتبت کا اپنے لیے نوش کرنے والے، فرزند علی ابن ابی طالب ہوں، جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہوں، تو علم کی بات. آپ نے علم کہاں سے لیا؟ جو مرکز علم ہے ختمی مرتبت کا وہی مرکز علم ہے سرکار مجتبی کا. اور اب آئیے اپنے علم کے ساتھ آپ کا حلم. اور آج مرحلہ اگلے بارگاہ مقدس تک پہنچے گا. سرکار سید الشہداء. عام طور پر مولا حسین کے بارے میں بہت کم پڑھا جاتا ہے، مقتل پڑھا جاتا ہے، کربلا سے متعلق آپ کا کردار پڑھا جاتا ہے. تھوڑا سا آج آپ کی خدمت میں کربلا سے ہٹ کر سرکار سید الشہداء. کیا شخصیت ہے مولا کی؟ تو سارے واقعات آپ جانتے ہیں، کوشش کروں گا ان کو نہ دہراؤں. اللہ کے رسول نے حذیفہ یمان کہتے ہیں، ارشاد فرمایا سرکار سید الشہداء کی شان میں، ارشاد فرماتے ہیں علمی علمہ و علمہ علمی. مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میرا علم اس کا علم ہے اور اس کا علم میرا علم ہے. اللہ اکبر. لفظ معلومات نہیں، لفظ علم. معلومات اور ہیں. ارے بہت سارا سننے والا مجلس اعضاء کے مجمع معلومات تو حاصل کر لیتا ہے، انفارمیشنز اور ہوتی ہیں، نالج اور ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں میری نالج حسین کی نالج، حسین کی نالج میری نالج. اللہ اکبر. اب جو کمال علم مصطفیٰ کے لیے وہ کمال علم حسین سید الشہداء کے لیے. پروردگار نے اپنے حبیب کو جتنا علم عطا کیا بغیر کسی کم و کاست کے، آپ نے اپنے اہل بیت کو عطا کیا. علم حسین. سرکار سید الشہداء کی خدمت میں جو سوالات آئے ہیں کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سرکار سید الشہداء کی بارگاہ سے کوئی بھی سائل
خالی ہاتھ نہیں گیا، کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، کوئی سوال علم لے کر آیا تو تحصیل علم لے کر گیا، کوئی سوال فریاد لے کر آیا تو داد رسی لے کر گیا، کوئی مشکلات میں گھر کے آیا تو مشکلات کا حل لے کر گیا، کوئی مری ہوئی ماں کا مسئلہ لے کر آیا تو اپنی ماں کی حیات کی نوید لے کر بارگاہ سرکار سید الشہداء۔ آئیے پہلے آغاز کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ مقدس میں جوان ہے، روتا ہوا آیا، نالا کرتا ہوا آیا، امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے شفقت فرمائی کہ یہ گریا اور رونا سب کے سامنے بیان کریں کہ کیوں رو رہے ہیں آپ۔ جوان کہتا ہے کہ مولا میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میری ماں نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی، اور وصیت تھی مبہم، اور میں اپنے الفاظ میں کہوں تو وصیت تھی متشابہ۔ کیا تھی وصیت؟ بیٹا جب میں مر جاؤں تو تجہیز و تکفین بعد میں کرنا، پہلے مولا حسین کے پاس چلے جانا، پھر جو مولا حسین کہیں اس پہ عمل کر لینا۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ یہ مبہم ہے، مجمل ہے، متشابہ ہے، کہ نہ پیسہ بتایا، نہ جائیداد بتائی، نہ حصہ بتایا، نہ کسی اور کے حوالے سے کوئی دینے کا اپنا ارادہ بتایا، کچھ نہ بتایا، بس حسین کا رستہ بتایا۔ سلام ہو اس زن صالحہ پر، زن مومنہ پر، کہ اس نے اپنے فرزند کو اپنی تجہیز و تکفین سے پہلے زیارت حسین کی تاکید کی۔ اور سلام اس جوان پر جس نے اپنی ماں کی بات پہ عمل کیا، چاہتا تو نہ جاتا، ماں کو دفن کر دیتا، خدمت امام میں آ گیا۔ امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا چلیے، زن صالحہ نے وصیت کی ہے تو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ میت کے پاس مولا ہے، اور آنے کے بعد امام نے دروازے پر کھڑے ہو کر دستے دعا بلند کیے۔ دستے دعا تو شاید راوی نے دیکھے ہوں، ارادہ حسین کافی ہے، ارادہ حسین زن صالحہ کی حیات کا باعث بنا، جو مر گئی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ حسین کے قدم کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ خالی خود حسین زندہ باد نہیں ہے، جہاں جہاں امام کے قدم پہنچے وہاں وہاں حیات پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، امام کو سلام کیا، امام نے ارشاد فرمایا اب تم نے اپنے بیٹے کو میرے پاس روانہ کیا تھا تو میں آ گیا۔ کہتی ہے مولا حکم کیجئے، یہ کنیز حاضر ہے، کیا وصیت کر دو بیٹے کو۔ خاتون کہتی ہے مولا سے، مولا فلاں مکان میں میری ساری جمع پونجی، مکان کا مطلب جگہ، کوئی الماری ہو، کوئی صندوق ہو، کوئی خاص جگہ بنائی ہو رکھنے کی، پیسے وغیرہ، اس جگہ کا حوالہ دیا، میری ساری جمع پونجی وہاں پر محفوظ ہے۔ مولا 1/3 یہ آپ جسے چاہیں عطا کر دیں اس ساری جمع پونجی میں سے، اور باقی 2/3 مولا وہ میرا بیٹا اگر آپ کا محب ہو تو اسے دیجیے گا، اور اگر آپ کا محب نہ ہو تو مخالفین کا مومنین کے مال میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مخالفین کا، موالیین کے، موافقین کے، آل محمد کے چاہنے والوں کے مال میں کوئی حق نہیں ہوتا۔
اور اتنا اس نے وصیت کی اور لیٹ گئی. اللہ اکبر. سرکار سید الشہداء کی آمد سوچئے. کبھی وہاں اپنے ماں کے جنازے پر تھے تو ہاتھ بلند ہو گئے سیدہ کے. آج اس جوان کی ماں کی میت ہے، اشارہ کیا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنی وصیت کو بیان کیا. امام کی بارگاہ مقدس آئیے. تو جو حیات بانٹے وہ حسین ہے، اور جو شفا بانٹے وہ حسین ہے. حبابہ والدیہ ایک ایسی زنے صالحہ ہے جو عاقلہ ہے، عالمہ ہے، صالحہ ہے، انتہائی محب آل محمد ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی تھی. مولا بازار میں تھے. یا علی، مولا بازار میں تھے. یہ مولا کے پاس پہنچ گئے. مولا حرام مچھلی بیچنے والوں کو فرما رہے تھے سرزنش اور تنبیہ، اور آپ کے الفاظ تھے ایسی مچھلیاں کیوں بیچتے ہو کہ جو مسخ شدہ حیوان کی علامت بن گئی ہیں. آپ نے الفاظ بیان کیے. حبابہ سن رہی ہیں. مولا کے ساتھ ساتھ مولا مسجد میں آ گئے. مسجد میں آ گئی. حبابہ کیسے آنا ہوا؟ کہ مولا کوئی علامت عطا فرمائیے تاکہ یادگار ہو جائے. امام نے مسجد کوفہ میں پڑے ہوئے ایک پتھر پر اشارہ کیا، اسے اٹھا کے لے آؤ. اپنے گھر سے نہیں لائی تھی حبابہ، وہیں سے اٹھایا تھا. اٹھا کے امام کو دیا. امام نے اپنے انگشت مبارک میں جو آپ نے پہنی تھی انگشتری رنگ، اس سے مہر لگا دی. فرمایا لے جاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں شوق رکھنے والے، مولا کی بارگاہ سے کوئی ایسی چیز مل جائے. اللہ اکبر. آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو وہاں جا کر مولا سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ گر جائے اوپر سے، کوئی اوپر سے چادر زری پر سے آ جائے، ہمارے کام کی ہو جائے. ہوتے ہیں. مہر لگا دی مولا نے. فرمایا جو واجب الطاعت امام ہوں گے وہ اس پتھر پر اپنے انگشتری سے مہر لگائیں گے، تم ان کی اطاعت کرنا. حبابہ کہتی میں آ گئی. مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن کے پاس گئی، ان سے لگوایا. کسی امام نے پوچھا نہیں، بلایا. امام حسین کے پاس گئی، ان سے لگوایا. اب امام حسین کے دور مقدس میں حبابہ کہتی ہیں میری دونوں آنکھوں کے بیچ میں سفید رنگ کا داغ، برس کا نشان آ گیا تھا. تو میں روز مولا کی بارگاہ میں جا نہیں پاتی تھی. برس کا نشان پریشان کرتا تھا. امام نے شفقت فرمائی، اپنے اصحاب سے پوچھا حبابہ بہت دن سے نہیں آئی ہیں. امام کی سب پر نگاہ ہوتی ہے، اور آج بھی نگاہ ہے، آج بھی نگاہ ہے. سرکار سید الشہداء کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے. امام ارشاد فرماتے کہ جب محرم کا چاند دکھائی دیتا تھا، راوی کہتا ہے سب مولا کے پاس آتے تھے پرسے کے لیے. خوب گریا ہوتا تھا، نوحہ ہوتا تھا، اور جب گریا اور نوحہ مکمل ہوتا تھا تب امام فرماتے ایھا الناس اعلموا، جان لو ان الحسین حی عند اللہ. گریا اور بکا اپنے مقام پر ہے، عقیدہ حیات کا اپنے مقام پر ہے. اے لوگوں جان لو کہ حسین زندہ ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور جیسے وہ چاہتے ہیں رزق پاتے ہیں. وہ اپنے مقتل کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے مقتل کو بھی دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے زواروں کو بھی دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے عزاداروں کو بھی دیکھتے ہیں. ہر ایک پر نگاہ حسین ہے. کل بھی تھی،
اور آج بھی ہے. کل حبابہ کا واقعہ، نہیں آ رہی ہیں. کوئی خاتون نہ آئے کیا فرق پڑتا مولا حسین کو؟ اللہ اکبر. امام نے اپنے اصحاب میں سوال کیا کیوں نہیں آ رہی؟ تو کسی نے کہا مولا ان کی شاید کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ وہ آ نہیں سکتی. امام نے اپنے اصحاب کو ساتھ لیا، دروازے پہ پہنچ گئے. یہ کمال حسین ہے. اگر کوئی حسین کی بارگاہ کا حاضر ہونے والا حاضر نہ ہو سکے، حسین خود پہنچ جاتے، خود پہنچ گئے. اب امام نے حبابہ سے ملاقات کی. حبابہ کیا بات ہے، تم ہماری زیارت کو نہیں آ رہی؟ کبھی کبھی اپنوں سے اس طرح بات کی جاتی ہے محبت کی بنیاد پر. کیا بات ہے آج کل آپ آ نہیں رہے؟ کوئی سوال مولا نے کیا. اب بابا کہتی ہیں مولا سے کہ مولا بس وہ پریشانی ہو گئی ہے کہ میرے چہرے پر، پیشانی پر بس کا نشان آ گیا. امام نے ارشاد فرمایا اپنی پیشانی پر سے اس کو مقنے کو اوپر کرو. کور کیے ہوئے تھے اس داغ کی وجہ سے. سرکار سید الشہداء ہم سب کے روحانی باپ ہیں. جملہ اس لیے کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ فقہی مسئلہ سمجھنے والوں کو ولایت کے معاملات میں کچھ فقہ زیادہ یاد آ جاتی ہے، اس لیے میں کھول کے بیان کر رہا ہوں. سرکار سید الشہداء ہمارے اور آپ کے روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ اور باپ کے سامنے اگر بچی اپنا مقنا اوپر کر لے کوئی عیب ہے؟ حکم امام تھا، روایت پڑھ رہا ہو. آپ نے مقنا اوپر کرنے کا حکم دیا، یعنی اس حصے کو جہاں نشان تھا آپ کے لعاب مقدس سے اس کے لیے شفا کا انتظام کیا گیا. روایت کے الفاظ ہیں کہ اس مقام پر لعاب ملا گیا مولا حسین کے دستے مقدس سے لعاب لے کر، اور جیسی لعاب ملا نشان ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں حباب والدیہ آپ کا مقام ہے کہ آپ کو لعاب امام نصیب ہوا. ارے ہمیں تو قدم امام کی خاک نصیب ہو جائے تو شفا ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. حباب والدیہ کی آخری بات دوہرا دوں، یہ چوتھے امام کی بارگاہ میں بھی آئیں. 113 سال کی ہو چکی تھی، 113 سال کی تھی، اور اب چوتھے امام کی عبادت طولانی ہوتی ہے. حبابہ کب تک انتظار کریں؟ حبابہ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا. امام سجدے کی حالت میں، بعض روایات کے لحاظ سے رکوع کی حالت میں. حبابہ نے چاہ کے پلٹ جائیں، بعد میں پھر کبھی آئیں گے. حالت رکوع سے ایسے اشارہ کیا جیسے علی اول نے حالت رکوع سے سائل کو عطا کیا تھا. بس فرق یہ ہے کہ وہاں سائل تھا، سوال لایا تھا، یہاں ضعیفی تھی، شباب آیا تھا. آپ نے اشارہ کیا. اب امام کے اشارے پر اگر بوڑھی رکے تو جوان ہو جائے، تو اگر بوڑھے رک جاتے تو پھر پہاڑی کی حاجت نہ رہتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام نے اشارہ کیا، رک گئی، جوانی پلٹ گئی. 113 برس کا سن ہے چوتھے امام کے دور میں، 8ویں امام کے دور تک رہی ہے. تو پہلے امام سے 8ویں امام کے دور تک ایک خاتون مسلسل چلی ہے، سرکار سید الشہداء کا علم. اور اب مسئلہ وہیں پر آتا تھا. سوالات آتے تھے روم سے،
شام کی طرف، اور شام تھا، کسی سوال کا جواب کہاں سے ملتا؟ شیم ہو جاتے تھے، سارے سوال ادھر ٹرانسفر ہوتے تھے، مال ادھر سوال ادھر. کیا کمال تھا، اللہ اکبر. جس کو مال سے محبت تھی مال کو روک لیتا تھا. علم کیسے ملے؟ کہ جاؤ سوال لے جاؤ. سلام علی محمد پر. آپ نے کبھی عطائے علم میں کبھی تعصب نہیں کیا. سوال کرنے والا مخالف آیا موافق آیا، آپ نے ہر ایک کو سوال کا جواب دیا ہے. اور اب بارگاہ سید الشہداء میں جو سوال کیا گیا تو سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے، سوال نمبر 1، کہ جو کہکشاں ہے، آسمانوں پر ستاروں کا ایک ساتھ جمع ہونا، اس سے عربی میں کہتے ہیں مجرہ یا مجرتن، اردو میں اس کو کہتے ہیں کہکشاں. ستاروں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا. کچھ مقامات پہ آپ کو شاید، ویسے تو ماشاءاللہ آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں آسمان پہ تارے دکھتے نہیں ہوں گے، نہ آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد عالم. کیا دکھے گا ایسے ہی؟ دن میں دکھ جائیں وہ الگ بات، وہ تو حالات کے مسائل، وہ الگ موضوع. لیکن رات میں نہیں دکھتے ستارے آپ کو. تو ستاروں کا ایک خاص انداز سے جمع ہونا، یہ کیا ہے؟ اس کی میں 2 روایتیں الگ الگ. یہ سوال مولانا حسن کی بارگاہ میں بھی کیا گیا تھا، اور یہ سوال مولانا حسین سے بھی کیا گیا، اور دونوں مقامات میں سوال کا انداز ذرا سا مختلف ہے. مولانا حسن کی بارگاہ میں 2 سوال کیے گئے الگ الگ، ایک قوس قزح اور ایک المجرہ، الگ الگ. اور مولا حسین کی بارگاہ میں ایک ہی سوال کیے گئے، یہ مجرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ستاروں کا ایک ساتھ جمع ہونا کس معنی میں ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. آسمان پہ ستارے جمع ہوتے ہیں، آپ یہاں جمع ہو رہے ہیں، سبحان اللہ. جیسے ستارے مل کر جمع ہو جاتے ہیں، ایسے علی کے پیارے جمع ہو جاتے ہیں. تو آپ کا جمع ہونا مجھے واپس لے گیا وہاں پر، کیا کروں؟ تو امام مجتبیٰ کی بارگاہ سے سوال 2 کیے گئے اسی موضوع پر. قوس قزح، قوس مانے کمان، قزح مانے شیطان. امام کے الفاظ ہیں کہ یہ ترکیب باطل ہے. قوس قزح کہنا باطل ہے، گناہ ہے. کہ قوس شیطان کی ہو سکتی ہی نہیں. اب آپ اگر اچھا نام سمجھ کے نکالیں قزح، امام نے شیطان کے ناموں میں اس نام کو شامل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں قوس الہی کہو، قوس خدا کہو، قوس اللہ کہو، کہ یہ علامت ہے بہار کی، یہ علامت ہے امن و امان کی. مولا حسن کے جملے. اور جب یہ سوال کیا گیا مولا حسین سے کہ مجرہ کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ ان دونوں کو الگ الگ کر دیں، ریمبو لائٹس وہ الگ، اور یہ قوس کے عنوان سے اور وہ مجرہ الگ ہو گیا. مگر مولا حسین کی بارگاہ سے جواب وہ ملا کہ جو وہی قوس کے معنی میں تھا، کہ یہ خدا کی طرف سے آسمانوں پر ستاروں کا جمع ہونا، یہ خدا کی طرف سے رحمت کی علامت ہے، امن کی علامت ہے. امام نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت نوح کی جب کشتی چلی تھی تو خدا نے جو پانی کی بالٹیاں کھولی تھیں اوپر سے، جہاں جہاں سے پانی کے بڑے بڑے پائپ کھول دیے گئے تھے، ان کے علاقوں کو آسمان میں محفوظ کیا گیا ہے. ابھی تک حضرت نوح کے زمانے کی یادگار ہے ستاروں کا ایک ساتھ جمع ہو کر ساتھ چلنا. پھر امام سوال کیا کہ مولا بتائی کہ وہ 7 چیزیں کون سی جاندار جنہیں اللہ نے خلق فرمایا مگر کسی رحم میں نہیں رہے ہو. مولا حسین کی بارگاہ سوال کیا گیا.
وہ 7 اشیاء کون سی ہیں جو اللہ نے خلق فرمائی اور کسی رحم میں نہیں رہیں؟ امام نے سوال سنا، عجیب جملہ ہے، کتاب کا نام ہے تحف العقول۔ امام باقاعدہ ہنسنے لگے، ایک تبسم، ایک ضحک۔ امام نے اتنا بچکانہ سوال سنا، اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی کسی مرجع سے جا کر پوچھے کہ یہ الف بے کیا ہوتا ہے، الف بے جیم دال ابجد کیا ہوتا ہے، سامنے والا سن کے ہنسے گا، یہ سوال میرے پاس لے کر آئے ہو۔ امام فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کہ علم کے سمندر کے پاس تم ایک ذرہ ریت کا معلوم کرنے آئے ہو۔ اللہ اکبر، یہ بالکل وہی انداز ہے جب مولا کائنات فرماتے تھے میں تمہیں بتاؤں علم کے جواہر کو، لوگ کہتے تھے سر کے بال بتا دیں۔ تو امام کی بارگاہ میں یہ سوال آپ کے لیے بالکل اتنا معمولی اور حقیر سوال ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا سنو، سننا چاہتے ہو؟ آدم اور حوا، یہ 2 جن کو اللہ نے خلق فرمایا مگر کسی رحم میں نہ رہے۔ پھر فرمایا سنو، حضرت اسماعیل کے مقام پر آنے والا دمبا کسی رحم میں نہ رہا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آنے والے عصا جب اژدہا بنا تو کسی رحم میں نہ رہا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تمام چیزیں کہ جو رحم مادر میں نہ رہیں انبیاء کے واقعات کے ساتھ مربوط ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت موسیٰ تک کے واقعات میں آپ نے تمام چیزیں گنوا دی۔ اس کے بعد سوال امام کی بارگاہ میں، اور سوال کیا تھا کہ بتائیں کہ بندوں کا رزق کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا بندوں کا رزق خدا نے 4تھے آسمان میں رکھا ہے، اور 4تھے آسمان سے خدا رزق کو زمین پہ اتارتا ہے ایک مقدار کے ساتھ، بڑھاتا ہے ایک مقدار کے ساتھ۔ 4تھے آسمان پر اتارتا کس کی برکت سے ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو 4تھے آسمان پہ جا نہیں سکتے۔ رزق وہاں سے اگر آتا نہیں تو کیا ہوتا؟ تو وسیلہ آل محمد کا بنا ہے تو وہاں سے رزق آ رہا ہے۔ کیا کہنے، لیکن یہ عجیب بات ہے، 4تھے آسمان سے رزق آتا ہے، مولا فرما رہے ہیں بندوں کا رزق تو وہاں سے یہاں آتا ہے اور کبھی یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ روٹیاں یہاں کی ہوتی ہیں اور وہاں چلی جاتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ حضرت عیسیٰ کہاں پر ہیں؟ 4تھے آسمان پر۔ 5ویں آسمان پہ روٹی ملتی نہیں تو 4تھے آسمان پر ہے۔ اللہ نے بندوں کا رزق کہاں رکھا؟ 4تھے آسمان پر، امام فرما، اور وہاں سے وہ اتارتا ہے مخصوص مقدار کے ساتھ، پھیلاتا ہے مخصوص مقدار کے ساتھ۔ اور جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے امام کے الفاظ ہیں، خدا مقدار معین کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، ملا نہیں۔ تو نہ کوئی کھول سکتا ہے اور نہ کوئی بند کر سکتا ہے۔ کھولتا بھی خدا ہے اور بند بھی خدا ہی کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو اسے چاہیے حسین کو وسیلہ بنائے، خدا اتنا حسین ہو جائے گا کہ صدقہ حسین میں تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام کی بارگاہ میں علم کے مسائل میں 2 مثالیں آپ کی خدمت میں، اور ان 2 مثالوں میں ایک مسئلہ وہ خاص پہلے بیان کر دوں کہ سرکار سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں
کہ بھائی 4 قسم کے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جہاد کی 4 قسمیں ہیں، بھائی 4 قسم کے. مولا یہ بھائی 4 کیسے؟ آپ نے سنا لفظ بھائی چارہ، یہ اردو کا لفظ ہے جو ہے انتہائی بیچارہ. بھائی 4 ہوتے ہیں اور 4 میں سب کارآمد نہیں ہوتے. امام نے ارشاد بھائیوں میں پہلی قسم وہ ہے ایسا بھائی اخ لک و لہو، جو اخوت میں کچھ لین دین کرتا ہو، یعنی کچھ خود بھی رکھتا ہو کچھ آپ کو بھی دیتا ہو. وہ چاہتا اخوت باقی رہے، کچھ آپ اس کے ساتھ کریں کچھ یہ آپ کے ساتھ کریں. یہ والا بھائی پہلا والا بھائی، امام کے الفاظ. پھر فرماتے دوسرا بھائی کہ جو اخ لک ولا لہو، جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتا آپ سے، بس آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کا بھلا چاہتا ہے، آپ کی طرف کوئی رغبت رکھتا ہی نہیں اپنے لیے، مفاد کے لیے. امام فرماتے سب سے بہترین بھائی وہ ہے کہ جو اپنے لیے آپ سے کچھ نہ چاہے اور جو چاہے وہ آپ کے لیے چاہے. ایسا بھائی مل جائے تو کیا کہنے. تو ایک بھائی وہ ہو گیا جو 2 طرف چلتا ہے، چاہتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. ایک وہ صرف دیتا ہی دیتا ہے، دیتا کچھ نہیں ہے. اور تیسرا فرمائے اخن علیک، ایسا بھائی جو تمہیں مشکل میں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. وہ تمہارے لیے تمہارا بھائی نہیں ہے، وہ تمہاری مخالفت میں تمہارا بھائی ہے. اخن علیک. اور چوتھا بھائی ایسا ہے کہ اخن لا لک ولا لہو، نہ اپنا بھلا چاہتا ہے نہ آپ کا بھلا چاہتا ہے. یہ بالکل ایسا نادان دوست ہے کہ نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ خود آپ سے فائدہ لے سکتا ہے. تو 4 میں سے 3 بیکار ہوئے، ایک کارآمد ہوا. اللہ اکبر. یہ عجیب ہنسا بن جاتا ہے بھائیوں کی بات کرتے ہوئے. اور پھر امام نے جہاد بھی 4 بیان کیے، 2 فرض جہاد اور 2 سنت جہاد. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنے جملے کی وضاحت فرماتے ہیں. پہلا جو جہاد فرض ہے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے جو انسان پر واجب کیا گیا ہے. دوسرا جہاد جو فرض ہے وہ انسان کی دفاعی صلاحیت کی بنیاد پر دشمن کو روکنے والا جہاد ہے. جب کوئی اگر حملہ کرے تو اس کو روک سکے، یہ جہاد بھی واجب ہے. پھر ایک جہاد سنت ہے. امام فرماتے مگر یہ جہاد زمانے کے امام کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے، برائی کے خلاف ہو، اچھائی کی حمایت میں. چوتھا اور آخری سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں باقی تمام نیکیوں کے بارے میں کوشش کرنا. جہاد کا مطلب یہ کوشش ہے، جد و جہد ہے. امام کے الفاظ مقدس. امام نے کسی سائل کو نہ تو خالی ہاتھ واپس جانے دیا اور نہ میرے مولا نے سخاوت کے باب میں کسی کو اس کے سوال کے مطابق عطا کیا، بلکہ اس سے زیادہ عطا کیا. ایک مانگنے والا امام کی خدمت میں آیا. امام فرماتے ہیں مانگو مت، لکھ دو کیا چاہیے. اس نے زمین پہ خط کھینچ کر لکھ دیا کہ مجھے چاہیے 500 دینار. امام نے 1000 دینار عطا کر دیے. فرمایا 500 سے قرضہ ادا کرو، باقی 500 تمہارے گھر والوں کے لیے راحت و آسانی کے لیے. سبحان اللہ. حسین سے مانگا کتنا اور ملا کتنا ہے. بس عزیزو، بات کو سمیٹتے ہوئے مولا کا حلم
ویسے تو ہر جگہ حلم دکھائی دیتا ہے، پوری کربلا حلم حسین ہے۔ سب سے بڑا حلم مولا کا یہ کہ پوری زمین خریدنے کے بعد بھی امام نے اپنے خیام کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ زمین کربلا کا مالک کون؟ سرکار سید الشہداء۔ اور ایسے مشکل مرحلے پر، جبکہ گرمی کا موسم ہے، چھوٹے بچوں کا، بیبیوں کا ساتھ ہے، خیمے لگائے تھے مولانا نہر کے کنارے۔ 2 محرم کو، 3 محرم کو خیمے ہٹانے پڑ گئے، ایک دن سے رہے۔ مولا کا حلم دیکھیے، ورنہ ابھی جنگ شروع ہو جاتی۔ حضرت عباس اطاعت گزار حسین ہیں، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین، ایسے اطاعت گزار ہیں کہ خیمے لگانے والے بھی عباس تھے اور خیمے ہٹانے والے بھی عباس۔ یہ اطاعت ہے، اللہ اکبر۔ ایسا بھائی کس کو نصیب ہوا ہے؟ اور آج دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کربلا کے پس منظر سے کچھ باتیں مولا عباس سے متعلق بیان کروں۔ شب جمعہ ہے، شب توبہ اور استغفار بھی ہے، شب 15 محرم بھی ہے۔ ہائے حسین، کربلا کی زمین خریدنے کے بعد امام نے قبیلے بنی اسد کے زمینداروں کو بلایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ یہ زمین میں تمہیں واپس ہبہ کر دیتا ہوں، مگر میرے زائروں کا خیال رکھنا، میری قبر کا نشان بتا دینا، میرے قبر پر اب زراعت مت کرنا۔ 3 جملے تھے مولا۔ پھر مولا عباس سے فرمایا کہ اب پورے قبیلے کے مردوں کو الگ کیجئے، عورتوں کو الگ بلائیے، بچوں کو الگ بلائیے۔ اور تینوں سے الگ الگ امام نے ایک ہی فرمائش کی، ہمیں دفن کر دینا۔ قبیلے بنی اسد کے مردوں سے، ان کی عورتوں سے، حتیٰ کہ ان کے بچوں سے۔ بچے دفن کیسے کریں گے؟ امام نے ان کو طریقہ بتایا کہ دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں بھول جائیں یا کسی وجہ سے دفن نہ کریں تو تم میدان کربلا میں کھیلنے کے بہانے آنا، اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بے گور و کفن جسموں پہ ڈال دینا۔ بچے اپنے مقام پر ہیں۔ کہتے ہیں جب محرم کی 12 تاریخ آئی اور اب قافلہ یہاں سے جا چکا، قبیلے بنی اسد کی عورتیں ڈرتے ڈرتے 13 محرم کو پانی بھرنے کے لیے آئیں فرات کے کنارے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پانی پہ گزارا تھا اور پانی ایک ہی مقام پر تھا۔ وہاں پر جب فرات پہ پانی بھرنے کے لیے پہنچی تو عجیب حال دیکھا، جگہ جگہ لاشیں ہیں شہداء کی۔ سب سے زیادہ غربت ہے لاش حسین کی، تو پانی تو کیا بھرتی، برتنوں کو وہیں پھینکا اور الٹے پاؤں واپس اپنے اپنے گھروں پر آ گئیں۔ آ کر اپنے گھر کے مردوں سے کہنے لگی، جب حسین زندہ تھے تب تو ساتھ نہیں دیا، اب تو چلے جاؤ کہ لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں، اور لاشوں پہ ایسی غربت ہے کہ پرندے اور حیوانات آ کر گریا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پرندے اپنے پروں کو خون حسین میں معطر کرتے تھے، حیوان آ کر لاش حسین کا طواف کرتے تھے۔ قبیلے بنی اسد کے مردوں نے تامل کیا کہ پتہ نہیں جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر یزید کے سپاہیوں میں دیکھ لیں، مشکل ہو جائے۔ عورتوں نے جب ان کی کمزوری کا مشاہدہ کیا تو ایک مرتبہ جلال آ گیا ان خواتین کو کہ اچھا تم نہیں جاتے نا، تم گھر میں بیٹھو، یہ کدال، یہ بیلچے ہمیں دے دو، ہم لاش حسین کو دفن کر کے آئے۔
اب سمجھ میں آیا کہ امام نے عورتوں کو الگ کیوں بلایا تھا. ان کی غیرت دلانے سے مرد اٹھے, لاش حسین کو دفن کرنے مقتل میں آئے. ابھی حیران و پریشان تھے کس لاشے کو کس کے نام سے دفن کریں. اتنا پریشان تھے کہ کس طرح سے آغاز کریں. اچانک دور سے ایک ناقے سوار کو آتے ہوئے دیکھا. قبیلے بنی اسد کے زمیندار ڈر کے مارے ٹیلوں کی اوٹ میں آ گئے. پتہ نہیں کون آتا ہے, کوئی مخبر نہ ہو, لشکر یزید کی طرف سے نہ آیا ہو. اب دیکھتے رہے کہ آنے والا ناقے سوار جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا, اس نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. ناقے سے گرا کے آگے بڑھا اور جیسے ہی لاش حسین کے قریب آیا, اپنے سر کو انتہا سے زیادہ جھکا کے کہتا تھا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے دیکھا. قبیلے بنی اسد کے لوگ مطمئن کہ غیر نہیں ہے کوئی حسین کا چاہنے والا. باہر نکلا. اس آنے والے جوان نے جو لاغر اور بیمار دکھائی دیتا تھا, ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے تھے؟ تو انہوں نے پہلے تو چھپانا چاہا کہ سچ بتاؤ جمع کیوں ہوئے تھے. کہ ہم سچی بات ہے لاشیں دفن کرنے آئے تھے. یہ جملہ سننا تھا. اس آنے والے نے کہا میں تمہاری مدد کے لیے آیا. اب جب بڑا حوصلہ بنا تو کہنے لگے ہم نے بڑی کوشش کی کہ کم از کم ابتدا کریں لاش حسین سے. ہم سب نے مل کر کوشش کر لی مگر لاش حسین کو اٹھا نہیں پا رہے. اللہ اکبر. وہ جملہ سنا. اس جوان نے کہا آپ سب ہٹ جائیے, ہم اکیلے اٹھائیں گے. رونے والوں, قبریں تو پیغمبر نے کھودی شہدائے کربلا کی. انہوں نے مٹی صاف کی اور اندر قبر تیار ملی ہے. لاش اٹھائیں کیسے؟ آنے والے نے سب کو روک دیا کہ میں اکیلا اٹھا لوں گا. لوگ کہنے لگے آپ اتنے بیمار دکھائی دیتے, اتنے کمزور, آپ سے کیسے اٹھے گی لاش حسین؟ ہم سب سے نہ اٹھ سکی. کہ نہیں میں اکیلے اٹھا لوں گا. آپ نے ٹوٹے ہوئے جسم کو چٹائی پہ رکھا. ایک ٹکڑا نہیں تھا, دو ٹکڑے نہیں تھے, ارے 9 ٹکڑوں میں لاش حسین. ٹوٹی ہوئی پسلیاں, کٹی ہوئی انگلیاں, قطع شدہ بازو حسین. ٹکڑوں کو چٹائی پہ رکھا اور اب اٹھا کے لحد میں اتارا ہے. بنی اسد کے زمیندار یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. ایک مرتبہ لپٹ کے قدموں سے فریاد کرنے لگے بتائیں آپ ہیں کون؟ ہم سے نہ اٹھائی گئی لاش حسین, آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا انا یتیم الحسین, میں حسین کا یتیم سید سجاد. بنی اسد کے زمینداروں نے ایک جملہ عرض کیا ہے. کہتے ہیں کہ مولا باقی ساری لاشیں تو گنجے شہیدہ میں ایک خیمے کے اندر مل گئی تھیں, ایک لاش اکیلی نہر کے کنارے پڑی ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا لاش ہے کس کی, اس لیے کہ سر کٹا ہوا ہے. البتہ باقی لاشوں سے اس کی پہچان اس طرح ہے کہ اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں. امام نے تڑپ کے فرمایا تم ہاتھ نہ لگانا, ارے میرے چچا کی لاش ہے, سجاد اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا. امام نہر کے قریب آئے اور رونے والوں, امام نے نہر کے قریب آ کر لحد بنائی ہے. وہ سوال جو کیا گیا تھا آغائے مہدی بحر العلوم سے, کربلا میں مولا عباس کے حرم میں بیٹھے صحن کے اندر تھے. ایک مرتبہ اندر کام جاری تھا مولا عباس کے سرداب میں. وہ کام کرنے والا چونا کاری کر رہا تھا, ہاتھوں کو آلودہ چھوڑ کر باہر آ گیا. ہاتھ آلودہ ہیں, آ کے رونے لگا. کہتا ہے یہ بتائیے آغا کہ قبر عباس کہاں پر ہے؟
سرداب سے نکل کر آتا ہے مولا عباس کے حرم کی اور سوال کرتا ہے کہ قبر مولا عباس کہاں پر ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، جہاں سے تم آتے ہو وہیں قبر مولا عباس ہے۔ اس نے کہا آپ تو مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کا قد بڑا طویل تھا، اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو آپ کے دونوں زانو گھوڑے کے کانوں کے برابر محسوس ہوتے تھے، اور جب پاؤں رکاب سے نکالتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے۔ اتنا طویل قد تھا مولا عباس کا، اندر جس کی قبر ہے وہ تو لگتا ہے 6 مہینے کا کوئی بچہ ہے۔ آپ نے گریہ کیا، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اتنے عارف اتنے کامل تھے، انہیں ہوش میں لایا گیا تو فریاد فرمانے لگے اے معمار تو نے عجیب سوال کر لیا، قبر تو پوری برابر کھو دی گئی تھی، مگر جب چوتھے امام نے اپنے چچا کی لاش کو اٹھانا چاہا اتنا جسم ٹوٹا ہوا تھا کہ جس اعضاء کو ہاتھ لگاتے تھے وہ ٹوٹ کے دوسرے اعضاء سے الگ ہو جاتا تھا، اور ایک ساتھ لاش عباس نہ اٹھائی جا سکی، ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ میرا چوتھا امام سینے پر منہ رکھ کے رونے لگے، فرماتے تھے امی العباس الدنیا بعدک العفا، اے چچا آپ کے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ چچا آپ نے دیکھا آپ کے سجاد کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، چچا آپ کے سجاد کو گلے میں توق پہنا دی گئی، چچا آپ کا سجاد محمد۔ میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، خدا آپ کو کربلا لے جائے، خدا کرے مولا عباس کی حرم میں جائیں، اور خدا کرے آپ کو سرداب میں جانے کا موقع ملے، آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ قبر عباس کی غربت ایسی ہے، ذرا سوچئے اگر آج کا عزادار برداشت نہیں کر پا رہا، اچھا ہوا اے ماں ام البنین آپ نے قبر عباس کو نہ دیکھا۔ ہائے جس نے پالا تھا وہ اپنے لال کی قبر کو کس طرح دیکھ پائیں گی؟ وہ تو فرماتی تھی، رونے روک کے فرماتی تھی، بتانے والوں اتنا تو بتا دو، جب میرا بیٹا زین سے زمین پہ گرا تھا تو کیا دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ ہائے مادر عباس